السلام علیکم، آپ دیکھ ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بالآخر 3 سال کی رکاوٹوں کے بعد بالآخر پاکستان کی آئل ریفائنری پالیسی منظور ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئل ریفائننگ سیکٹر ہے وہ بالکل ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئی پروڈکشن کیپیسٹی کے ساتھ آگے بڑھنے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کے جو آئل سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی آپ کو تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ آئل ریفائننگ پالیسی جس کو بالکل ہی داخل دفتر کر دیا گیا، لیکن جب اب ہرمز بند ہوئی، ایران امریکہ کی جنگ ہوئی، تو پھر حکام والوں کو خیال آیا کہ یہ وہ پالیسی ہے جس کو اگر پاکستان نے منظور نہ کیا، اس کو امپلیمنٹ نہ کیا، تو پاکستان نہ اپنی توانائی کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، نہ سروائیو کر سکتا ہے انرجی کے شعبے میں، اور نہ ہی وہ خواب جس کے ذریعے سے ہم پیٹرولیم مصنوعات ایکسپورٹ کر سکتے ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے۔ تو جس کے نتیجے میں آج پرائم منسٹر شہباز شریف نے اس پالیسی کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ آپ کو بتائیں گے اس پالیسی کی منظور ہونے کے نتیجے میں کیا اب پاکستان کی آئل ریفائنری یا سستا خام تیل، بالخصوص ایرانی خام تیل پروسیس کر پائیں گی، $5 ارب کی کیا انویسٹمنٹ ہو پائے گی، اور پاکستان میں کتنا اس کے ہم ثمرات سمیٹ سکتے ہیں، اور پاکستان کے اندر وہ خواب جو پاکستان پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کرتا ہے وہ دن کیا اب آئے گا کہ ہم پیٹرولیم مصنوعات ایکسپورٹ کر رہے ہوں۔ اس پر آج کے پروگرام میں ڈیٹیل ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے ساتھ بتائیں گے ناظرین آپ کو کہ چند روز قبل ہم نے آپ کو ایک ایکسکلوسیو سٹوری شیئر کی تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ پاکستان کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس سیکٹر کی کمپنی OGDCL نے تیل و گیس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اب ایک قیمتی منرل لیتھیم کی دریافت کو ممکن بنا دیا ہے، اور سندھ کے اندر یہ دریافت ممکن ہوئی تھی۔ اس کی ایویلیوشن کا کام باضابطہ طور پر جاری ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اندر کمرشلی کتنی پاسبلٹی ہے، کہ کمرشلی یہ کتنی وائبل ہے، اور آنے والے دنوں میں اس مقصد کے لیے، اس لیتھیم کی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات مزید ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی معیار کے مطابق اس ویل سے جو لیتھیم ڈسکور ہوئی ہے اس کی ریشو کیا ہے، اس میں کیا ہمارے لیے واقعی اٹریکشن ہے، یہ صرف وقتی طور کے اوپر ہم اس کے اوپر ایکسائٹمنٹ کو ہم شو کر رہے ہیں۔ اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے ناظرین کہ اپنے ہرمز کا معاملہ جہاں امریکہ کو ایک مرتبہ پھر بری طرح سے شکست کا سامنا تو ہوا ہی ہے، لیکن اب نیا ہرمز کے معاملے کو حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ عمان نے کیا نیا میکانزم پیش کیا ہے، اور امریکہ جس کی پہلے ہی خطے کے اندر ہیجمنی ختم ہو چکی تھی، اب ریسنٹ ان حملوں کے نتیجے میں امریکہ کو کتنا بڑا سیٹ بیک ملا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ایکسکلوسیو ویوز کے پلیٹ فارم سے ہم نے پاکستان کی وہ آئل ریفائنری پالیسی جس کو کچھ لوگوں نے بائی ڈیزائن اس کے اندر جو ہمارا بجٹ کے ذریعے سے، فائنانس بل کے ذریعے سے سیل ٹیکس ایگزمپشن ایڈ کروا کے اس پالیسی کو معطل کر دیا تھا، اس کو غیر فعال کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں تمام ریفائنریز کا یہ تو انوائبل ہو گئی، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ سیل ٹیکس ان پٹ ایڈجسٹمنٹ آپ کو نہیں مل سکتی تھی، تو اس کی وائبلٹی ختم کر دی گئی تھی، اس کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، اور یہ بائی ڈیزائن کام ہوا تھا، ہم نے ڈے فرسٹ سے کہا تھا۔ لیکن پھر علی پرویز ملک صاحب سے بھی ہم نے کوشچن کیے، وہ بھی کہتے تھے کہ اگر یہ پالیسی انٹیکٹ ہوتی اور ہماری ریفائنریز اپ گریڈ ہو جاتی تو صورتحال مختلف ہونی تھی، لیکن الٹیمیٹلی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز نے پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک صاحب کو ریلائز کرواتے رہے، اور ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا، سمجھا، اور انہوں نے کوشش شروع کی، اور الٹیمیٹلی ایک سمری کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کو موو ہوئی، اور آج اس CCOE نے اس کو باضابطہ طور پر منظوری اس کی دے دی ہے، جس کے نتیجے میں اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اس شعبے کے اندر جو $5 ارب کی انویسٹمنٹ ہونی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اب عالمی معیار کے مطابق یورو 5 مصنوعات تیار کر سکیں گے، اور سب سے بڑا بوجھ جو ہمارا فرنس آئل بنتا تھا اور ہمیں بڑا نقصان ہوتا تھا، اس کو بھی ہم اب پیٹرولیم مصنوعات میں کنورٹ کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر ہم اپنی ریفائنریز کو اپ گریڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ دن دور نہیں، جیسے یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا تو ہم پیٹرولیم پروڈکٹس ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے۔ ہم خطے کی سچویشن ہماری کیسی ہے، بالکل، اور جس کے اندر ہم آگے چل کے یہ بتائیں گے کہ جو آج ایک بڑی کامیابی بھی ہوئی ہے گوادر کے اندر جو بنکرنگ کی گئی ہے، تو یہ بڑا پوٹینشیل ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب اس پالیسی کے جو فیچرز ہیں جس کو ریوائز کیا گیا ہے، الٹیمیٹلی اب اس کی امپلیمنٹ ہونے کے نتیجے میں ہمارا جو آئل ریفائننگ سیکٹر ہے اس کو کتنی بڑی امید ملی ہے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے،
کتنا عرصہ لگے گا, کتنی انویسٹمنٹ درکار ہے, اور جو پرائم منسٹر نے ڈائریکشن دی ہے کہ مختلف ممالک میں جا کے روڈ شو کریں, تو کیا ہمیں اس کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری اٹریکٹ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. بٹ صاحب آپ کو پتہ ہے کہ مئی 2025 میں جب ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, اس وقت پاکستان کی ریفائنریز نے بڑا اہم رول ادا کیا, اور ڈیزل, کیروسین آئل اور جیٹ فیول جو ہے انہوں نے مہیا کیا ہماری ڈیفنس فورسز کو اور ہماری ایئر فورس کو. اور اس کے بعد جب ابنائے ہرمز کا کرائسس آیا تو اس وقت بھی بٹی صاحب ان ریفائنریز نے بہت ہی شاندار رول ادا کیا. تو ان دونوں کرائسس میں جو ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ ایک اسٹریٹجک ایسٹس کے طور پہ سامنے آئی ہیں, اور پھر جو ہمارے مقتدرہ ہیں اور دوسرے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو یہ فیلنگ آئی کہ یار ہماری اگر ریفائنریز اپ گریڈڈ ہوتی تو ہم ایران کا ہیوی کروڈ آئل بھی اور رشیا کا کروڈ آئل بھی اگر ہمیں کہیں سے سستا کروڈ آئل مل رہا ہے تو ہم اس کو اویل کر سکتے تھے. اور انڈیا جو ہے اس حوالے سے ریفائننگ سیکٹر کے حوالے سے بہت آگے جا چکا ہوا ہے, اور وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ سستا ہیوی کروڈ آئل لیتا ہے اور اس کو ریفائن کرتا ہے اور انہی کو بیچتا ہے جنہوں نے ان پہ سینکشنز لگائی ہوئی ہیں جہاں سے وہ کروڈ آئل. ریسنٹلی بھی اس نے رشیا کو بالکل بالکل. اور اگر ہماری یہ جو لوکل ریفائنریز ہیں اگر یہ اپ گریڈڈ ہو جاتی ہیں تو بٹی صاحب یہ 7 سال کا عرصہ درکار ہوگا اس کے لیے, اور $6 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی. اس میں جو سب سے امپارٹنٹ جو انسرشنز ہوئی ہیں, یعنی جو چینجز آئی ہیں, کچھ 6 کو آئی ہیں, لیکن ان میں سے سب سے امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اسٹیبلٹی اینڈ پیرٹی کلاس کا انکلوژن ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے جب اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, یعنی اسٹیبلٹی سے مراد ہے کہ اب جو آپ پالیسی لیول پہ اس کو چینج نہیں کر سکیں گے, جو بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے آپ نے جو ڈیسیژن میکنگ کی ہے اب آپ چینج نہیں کر سکیں گے. تو اب اس کو کہتے ہیں اسٹیبلٹی. اور جو بھی اس وقت کا جو ڈالر کی ویلیو ہوگی اس کے مطابق چل رہے ہوں گے, تو یہ آ جائے گی آپ کی پیرٹی, ڈالر پیرٹی کے حوالے سے. تو یہ جو کلاس تھی یہ بڑی امپارٹنٹ کلاس تھی. اس کلاس کی وجہ سے اس کو انکلوڈ جب کیا گیا تو اس کی وجہ سے یہ وائبل ہو گیا ہے ریفائنریز کے لیے کہ وہ فنانسنگ جنریٹ کر سکیں فارن لینڈر سے. اب یہ مقصد کے لیے روڈ شوز ہوں گے, اسی مقصد کے لیے بالکل اس سعودی عربیہ کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اور جو ہے جو بھی ممالک اس میں شامل ہونا چاہیں تو وہ وہاں پہ روڈ شوز کیے جائیں گے اور فنڈنگ جنریٹ کی جائے گی $6 بلین کی. اور بھٹی صاحب اس سے ہوگا یہ کہ 7 سال کے بعد پاکستان کے جو کنزیومرز ہیں ان کو جو ہے نا انوائرمنٹ فرینڈلی فیول اویلیبل ہوگا, اور وہ 5 یورو اسپیسیفیکیشن کے مطابق ڈیزل بھی ملے گا اور پیٹرول بھی ملے گا. تو اس کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ کیا ہے. اس وقت بھٹی صاحب جو کرنٹ صورتحال ہے کہ ہم بہت زیادہ فرنس آئل جو ہے نا پر ڈے جو فرنس آئل ہے وہ ہم جو اس وقت بنا رہے ہیں وہ ہے 15,417 ٹنز پر ڈے ہم جب پروڈیوس کرتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری ریفائنریز آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اس لیے ہمارا جو فرنس آئل بنتا ہے, اور جب بھی ہم کروڈ آئل لیتے ہیں تو تقریباً مور دین 50% جو ہے ہم فرنس آئل بنا دیتے ہیں, اور یہ جو ہے یہ بکتا بھی نہیں ہے, اگر بکتا ہے تو لاس میں بکتا ہے. اور پاکستان میں اس کی کوئی کھپت نہیں رہی, پہلے کبھی ہوا کرتی تھی, اب نہیں رہی. تو جب ہم باہر اس کو بیچتے ہیں تو جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے اس میں فرنس آئل کی جو ہے نا کوئی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے, لہٰذا ہمیں لاس میں بیچنا پڑتا ہے. اب آگے کے اب ہم اگر یہ جو پوسٹ جو سیناریو ہوگا اپ گریڈیشن کا, پوسٹ اپ گریڈیشن جو سیناریو ہوگا, تو اس میں جو فرنس آئل ہے وہ صرف اور صرف 5,714 ٹن رہ جائے گا 15,417 ٹن سے. تو یہی ہے نا, یہ تقریباً 10,000 ٹن سے اوپر جو پر ڈے ہے جو فرنس آئل بن رہا ہے یہ ایکچولی ڈیزل اور پیٹرول پہ چلا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بڑا نامینل جو پروڈکشن ہے نا فرنس آئل کی وہ رہ جائے گی, بقایا سارے کا سارا وہ پٹرول پہ اور ڈیزل پہ چلا جائے گا. اور اس طریقے سے پٹرول کی پروڈکشن بھی آپٹیمم لیول تک چلی جائے گی اور ڈیزل کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ چلی جائے گی. مثال کے طور پہ پارکو ہے, تو پارکو کی اس وقت جو مو گیس یعنی پیٹرول کی جو پروڈکشن ہے وہ 3,678 ٹنز ہے, اور ڈیزل کی ہے 5,600 ٹنز. اگر یہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے تو مو گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ 4,023
ٹنز ہو جائے گی اور ڈیزل کی 7,734 ٹنز تک چلی جائے گی. اسی طریقے سے بھٹی صاحب جو ہماری جو ARL ہے یعنی اٹک ریفائنری، وہ اس وقت بھٹی صاحب جو موٹر اسپرٹ جو دے رہی ہے وہ یورو 2 ساری دے رہی ہیں، اور جو ہے یورو 3 جو ہے وہ ہماری پارکو دے رہی ہے. تو اس کی جو مو گیس ہوگی، مو گیس سے مراد ہے پیٹرول، یہ 1923 ٹنز پر ڈے ہے، اور ڈیزل جو ہے اس کا 2071 ٹنز پر ڈے ہے. لیکن جب اپ گریڈیشن ہو جائے گی تو اس کی کیپیسٹی 2379 جو ہے وہ ٹنز پہ چلی جائے گی. اس کی پیٹرول کی پروڈکشن اور ڈیزل کی پروڈکشن چلی گئی 2008 ٹنز پہ، اور فرنس آئل کی پروڈکشن بہت ہی کم ہو جائے گی، اس کی تقریباً 908 کی. اسی طریقے سے بھٹی صاحب جو PRL ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے، یہ بھی جب ہم کو یہ اس وقت جو اس کی پروڈکشن ہے وہ تقریباً بہت ہی کم ہے. پیٹرول کی PRL کی 783 ٹنز ہے، اور ڈیزل کی 1793 ٹنز ہے ڈیزل کی پروڈکشن پر ڈے کی. لیکن جب یہ اپ گریڈ ہو جائے گا تو اس کی پروڈکشن جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، پیٹرول کی 4,500 ٹنز کی، اور ڈیزل 5,000 ٹنز کے چلا جائے گا. اسی طریقے سے بھٹی صاحب جو ہمارا NRL ہے وہ 818 ٹنز کا جو پیٹرول پر ڈے پروڈیوس کر رہا ہے، اور 3,273 ٹنز وہ ڈیزل پروڈیوس کر رہا ہے. اور یہ اب جو ہے نا یورو 5 اسپیسیفکیشن کے مطابق 7 سالوں کے بعد یہ 1,000 جو ہے ٹنز جو پیٹرول پیدا کرے گا، اور 3,775 ٹنز ڈیزل پیدا کرے گا. اسی طرح کا بھٹی صاحب جو سب سے امپورٹنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو کمپنی ہے جس کو ہم سینرجی پاکستان لمیٹڈ کہتے ہیں، CPL، یہ اس وقت جو پیٹرول بناتی ہے، جو اس کی کیپیسٹی ہے وہ 3500 ٹنز پر ڈے پیٹرول ہے، اور 8,500 ڈیزل کی پروڈکشن کی کیپیسٹی ہے. تو جب اپ گریڈ ہو جائے گا تو یہ اس کا جو پیٹرول ہے 6,500 ٹنز پہ چلا جائے گا پر ڈے پروڈکشن، یعنی یورو 5 اسپیسیفکیشن کے مطابق، اور 11,000 ٹنز پہ ڈیزل چلے جائے گا. اور اس کی جو پروڈکشن ہے جو فرنس آئل کی وہ گھٹ کے تقریباً 1,000 ٹن پر ڈے پہ رہ جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ ہمیں فائدہ ہوگا. اور بھٹی صاحب ایک بات ہے کہ ایک اور یعنی کہ امینڈمنٹ پرپوز کی گئی تھی کہ وہ ریفائنریز جنہوں نے اپنی ولنگنس شو کی تھی کہ، اور انیشیل بھی کیا تھا کہ ہم ایگریمنٹ کو سائن کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ سیلز ٹیکس ایگزمپشن کا جب ایک سٹیپ لیا گیا، میئر لیا گیا جون 2024 میں، تو اس کی وجہ سے کافی پرابلمز آئے. پھر اکتوبر 2024 کی ڈیڈ لائن رکھی گئی، تو یہ معاملات ریزالو نہیں ہو پا رہے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب چاہے گورنمنٹ ہم سے سائن کروا سکتی ہے، لیکن گورنمنٹ نے لنگر آن کیا تو ان کو اب سزا ملے گی، ان ریفائنریز کو. ان ریفائنریز میں جو اب آ رہی ہیں وہ NRL آ رہا ہے، ARL آ رہا ہے، ان کو جو ہے نا یہ پینلائز جو کیا گیا نا 7.5% جو ڈیم ڈیوٹی ہے ان کی کم کر کے 5% کر دی جائے گی، اور ریٹروسپیکٹو ڈیٹ سے ان کو یہ پینلائز کیا جائے گا، یعنی اکتوبر 2024 سے، کیونکہ انہوں نے سائن نہیں کیا، اپ گریڈ ایگریمنٹ سائن نہیں کیا. اسی طریقے سے بھٹی صاحب صرف نا پاکستان ریفائنری لمیٹڈ نے سائن کیا ہے، ان کو پینلٹی نہیں ہوگی. بقایا مجھے لگتا ہے کہ CPL کو بھی پینلٹی ہوگی، اور جو ہے پارکو اس کو بھی پینلائز کیا جائے گا. حالانکہ پارکو نے ابھی تک وہ ایک اپ گریڈیشن کے حوالے سے کوئی فیزیبلٹی وغیرہ وہ دوبارہ کروا رہے تھے کہ آیا ہمیں اپ گریڈیشن کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا. بھٹی صاحب ان کا جانا بہت ضروری ہے. اگر پارکو جس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے اور جو اس وقت بہت زیادہ سرو کر رہی ہے، 100% کیپیسٹی پہ چلتی ہے، اور اس وقت تمام اویلیبل جو ہماری ریفائنریز ہیں ان سے سب سے زیادہ جدید ریفائنری وہی ہے، لیکن اگر اس کی اپ گریڈیشن پروجیکٹس میں وہ جوائن نہیں کرتی تو پھر ہمیں کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا جو اتھارٹیز کنسرنڈ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ UAE کے لوگوں سے، جو اتھارٹیز ہیں ان سے ملیں، کیونکہ یہ جوائنٹ وینچر ہے UAE کا اور پاکستان کا 60% ہے شیئر، اور UAE کا 40% شیئر ہے. تو لہٰذا ہم کو UAE کی اتھارٹیز سے مل کر ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اپ گریڈ پروجیکٹس ہے پارکوس کو جوائن کرے، تاکہ اس کا صحیح فائدہ جو ہے پاکستان کو ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے، اس کا صحیح فائدہ پاکستان کو ہو سکے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے نتیجے میں وہ سستا خام تیل جس کو ہیوی کروڈ کہا جاتا تھا پاکستان کی ریفائنری پروسیس نہیں کر سکتی تھی، جس میں ایرانی خام تیل بھی شامل تھا. طویل عرصے سے بات ہوتی تھی کہ پاکستان کے پروس میں ایک بڑا پوٹینشیل موجود ہے سستے خام تیل کا، لیکن ہماری ریفائنریز
اس کو پروسیس کرتی تھی تو فرنسل زیادہ پیدا ہوتا تھا, کمرشلی وائبل نہیں رہتا تھا. اسی طرح رشین کروڈ تھا اور کچھ اور کروڈ بھی تھے. تو اب یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو دوسرے لفظوں میں عملی طور کے اوپر اب آنے والے دنوں میں جب ہماری ریفائنریز اپ گریڈ ہو جائیں گی تو ایرانی سستے خام تیل کو بھی پروسیس کیا جا سکے گا, جس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات ایکسپورٹ کرنے کا خواب بھی پورا ہو سکے گا. اور ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے گوادر میں. خالد صاحب آج ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی ہاں, اس سے پہلے بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم نے یہ سٹوری کی تھی کہ گوادر جو پاکستان کی معیشت کے اندر اور پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا محور و مرکز ہے, وہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے اور بنکرنگ کی فیسلٹیز وہاں پرووائڈ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جہاں پر پہلے ایک ایڈنو کے کارگو کو وہاں پر فیول کی فیسلٹی پرووائڈ کی تھی. وہ فیول جو پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی ریفائنری سینرجی کو نے تیار کیا تھا, جی ہاں, VLSFO ویری لارج پاکستان کی سینرجی کو ریفائنری نے اس کو پروسیس کیا تھا, وہ فیول تیار کیا تھا VLSFO. اور اب ایک اور دوسرا کارگو جو کہ LNG کارگو LNG کیریئر ہے, LNG شپ ہے, وہ گوادر پہنچا جہاں پہ اس کو یہی بنکرنگ کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی. یہ بنیادی طور کے اوپر وٹول کی جو بنکرنگ بارج ہے اس کے ذریعے سے یہ جو LNG کا کارگو تھا اس کو سینرجی کو پاکستان کی جو ریفائنری ہے اس کا تیار کردہ VLSFO جو فیول ہے اس کو پرووائڈ کیا گیا. یہ تقریباً 1250 ٹن فیول تھا, ہیوج کوانٹٹی ہے, لاکھوں لیٹر بن جاتا ہے یہ, تو اس کو پرووائڈ کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے انٹرنیشنل میرین کے بزنس کے اندر, اور اب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق گوادر کے اوپر یہ سروسز مسلسل فراہم کی جا رہی ہے اور اب اس کی آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہم اپنی پیٹرولیم مصنوعات بھی جیسے کہ VLSFO ہے جس کو جو ہماری اپنی پاکستان کی ریفائنری تیار کر رہی ہے, تو انٹرنیشنل جو مطلب ایکسپورٹ الٹیمیٹلی اس میں آ جاتا ہے نا, ایکسپورٹ کے آپ وہاں پہ باہر کے انٹرنیشنل کسی کمپنی کا ایک شپ آیا ہے اور اس کو اپنے فیول کی فیسلٹی پرووائڈ کی, تو آپ ملک کے لیے ذریعہ مبادلہ بھی کما رہے ہیں اور گوادر کو بھی آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں. بٹ صاحب میں سمجھتا ہوں گوادر جو ہے نا یہ دیکھیں جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے نا بٹ صاحب اس میں اپرچونیٹیز بڑی آ جاتی ہیں. دیکھیں ہمارا کراچی پورٹ جو ہے وہ بہت مصروف ہو گیا ہے اور گوادر بھی اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسشپمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں, اور اس کے حوالے سے گوادر کو ہم جو ہے ٹرانسشپ جو گوادر کے طور پر اسپورٹ کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ہو بھی رہی ہے. تو اس کی جو استعمال ہے بڑا ڈائیورسیفائی ہو رہا ہے, اور یہ جو بنکرنگ ہے یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک نیا جو استعمال ہے گوادر کا وہ ہو رہا ہے. تو یہ جب بھی ہم اس قسم کا استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم کو ان کو کمرشل بنیادوں پر اویلیبل کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارا جو ہے نا جس کو کہتے ہیں نا جس پورٹ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے وہ دبئی پورٹ ہے. تو اس وقت بٹی صاحب کرائسس جو ہے نا وہ گلف کنٹریز میں آ گیا ہے. اب گلف کنٹریز کو اوائڈ کرتے ہیں مین جو شپنگ لائنز ہیں, تو وہ ہمیں ہماری جو پورٹس ہیں وہ ان کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں بھی یہ جو ہے نا ایک ڈیوائن جو ہے نا ہیلپ ملی ہے, اور اس ہیلپ کو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنی جو وائبل بنانا چاہیے فردر. اپنی جو پورٹس ہیں, ہماری جو کراچی پورٹس ہے, ہماری جو پورٹ قاسم کی پورٹ ہے, ہماری جو گوادر پورٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت ساری فیسلٹیز جو ہے نا اور انٹروڈیوس کرنے چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ بزنس اٹریکٹ کر سکیں. بالکل درست کہا خالد صاحب آپ نے. خالد صاحب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ وقت کی کمی ہے, ہم عالمی منظرنامے میں تھوڑا اظہار خیال آپ کا چاہیں گے, اور جو لیتھیم سے متعلق ایکسکلوسیو سٹوری ہے اس پہ چونکہ ہم چاہتے ہیں ہم ڈیٹیل اس کی اپنے ناظرین کے ساتھ اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں اور انفارمیشن بھی شیئر کریں, تو ہم لیتھیم کی سٹوری کل ٹیک اپ کریں گے. لیکن آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے صاحب اپنا ہرمز کا معاملہ. امریکہ ایران جنگ میں پہلے بھی امریکہ کو جن جوابی حملوں کا سامنا کرنا پڑا ایران سے, اس کی پورے خطے میں حجم تو ٹوٹ گئی تھی. دوبارہ اس نے شرارت کی, 13 روز تک حملے جاری رکھے اس نے, اور ایران نے بھی بھرپور جواب دیا. آج کل کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس میزائل ختم ہو گئے ہیں, کیپیبلٹی کم ہو گئی ہے, کچھ کہہ رہے وہاں پہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے مڈ ٹرم کا. بہرحال حملے بند ہو چکے ہیں. لیکن سب سے بڑا ایشو جو ٹریگر کرا تھا وہ تھا اسٹیٹ آف ہرمز کو آپریٹ کرنے کا. اب ایران نے اس کے اوپر اپنی پوری گرپ قائم کی رکھی, امریکہ اس کو ان حملوں کے باوجود کھلوا نہیں سکا. لیکن عمان اور خطے کے دیگر ممالک اس مسئلے کے پائیدار حل کے لیے دن رات کوششیں کر رہے تھے. ابھی رائٹر کے سٹوری کے مطابق سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمان نے ایک میکنزم تیار کیا ہے
اور جس میں دیگر خطے ممالک کو بھی آن بورڈ کیا گیا اور ایران کے ساتھ بھی کنورسیشن جاری ہے. سولوشن یہ پیش کیا گیا ہے کہ اب نائے ہرمز کے اوپر ایران جو چاہتا ہے کہ اس کو بیسیکلی فیس چاہیے. اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ پہلے کہ اس کو دوسرے طریقے سے حل کر لیتے ہیں. اب نئے ملاقہ کی ایک ایگزامپل کوٹ کی گئی ہے. اب نئے ملاقہ سے جتنی بھی وہاں سے بحری ٹریفک گزرتی ہے وہ سب ایک ریزنیبل فیس دیتے ہیں اور رضا کرانہ طور پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے تاکہ اس خطے کے ممالک انوائرمنٹل حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے اس رقم اس جگہ پہ خرچ کر سکیں اور وہ اسموتھلی آپریٹ ہو رہی ہے. عمان نے اسی پیٹرن کو اڈاپٹ کیا ہے, خطے کے ممالک سے ڈسکس کیا ہے, اس پہ سارے آن بورڈ ہو گئے. ایران کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہو گئی ہیں جس میں ایران کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کنسرن ہے نا فیس کا, یہی آپ اتھارٹی چاہتے ہیں نا, تو آپ یہاں پہ جو موومنٹ ہے اس کو فری کریں اور ہم یہ جو اب نئے ملاقہ والا ماڈل ہے وہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں. تو ایک اچھا بریک تھرو ہے. ایران کی بھی ڈی ایف سے ڈیمانڈ تھی کہ مجھے ٹولنگ چاہیے, میں نے فیس لینی ہے. اب یہ ماڈل پچ کر دیا گیا ہے, اس پہ ڈسکشن جاری ہیں. اگر یہ معاملہ طے پا گیا تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا خام تیل کی قیمتیں بہت تیزی کے نیچے ساتھ آ رہی ہیں. اس کی ایک بنیادی یہ وجہ ہے. اور باب المندب کا جو پریشر بلڈ ہوا ہے اب نیا ہرمز بند ہونے کے نتیجے میں ہوا ہے. اب نیا ہرمز کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ادھر سے بھی پریشر ختم ہو جائے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی ایران کو آپشن کمفرٹیبل ہوگا ایران کی اپنا فیس لے لے لیکن اس کے اندر وہ جو کنٹرول کرنا چاہتا ہے کنٹرول ختم کر دے اور فریلی وہاں پہ شپس کی موومنٹ ہو. بٹ سب فیس کا مطلب ہی کنٹرول ہے. ٹھیک ہے, اگر دیکھا جائے تو میننگ اس کا یہی بنتا ہے کہ اس کا کنٹرول ہے. سافٹ جیسچر دینی ہاں, لیکن یہ ہے کہ جو اسلام آباد ایم او یو یعنی اسلام آباد جو ڈکلیریشن ہوا تھا اس کا جو 5واں جو پاسچولیٹ ہے یا 5واں پیراگراف ہے اس میں یہی تھا کہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کی عملداری جو ہے وہ ایران کے پاس ہوگی. ہوا یہ کہ انہوں نے جو عمان کا جو علاقہ تھا ابنائے ہرمز میں وہاں سے یو ایس اے نے شپس نکالنے کی کوشش کری اس میں سے. پھر پارکو جو کیا نام ہے اس کا, سعودی عربیہ نے بھی کچھ شپس نکالنے کی کوشش کی. تو ان کی عملداری میں یو ایس اے کی عملداری میں وہ نکلنا چاہ رہے تھے. تو یہاں پہ آ کے ایران نے کہا یہ تو یار ہماری پورے ابنائے ہرمز میں عملداری ہے, تو اگر آپ نے یہ کرنا شروع کر دے گا تو ہم کہاں سٹینڈ کریں گے, تو ہماری تو پھر کوئی قدر و منزلت نہیں رہ جائے گی. تو یہ تو غلط ہو گیا. تو پھر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. اور قطر کا جو تھا ایل این جی کا پلانٹ اس کو بھی پھر انہوں نے اٹیک کیا تھا کہ آپ یہاں سے کیوں گزار رہے ہیں. ایران نے اپنی بارڈرز بنوا لی, آپ نے بنوا لیا. اب وہ کہتا ہے کہ پورا جو بے شک جو عمان کی جو ریسٹرکشن بنتی ہے ابنائے ہرمز پہ وہ بھی میری عملداری میں آئے اور میری جو ہے وہ بھی میری عملداری میں ہوگی. تو یہاں سے اگر آپ نے فیس دے کے گزرنا ہے تو 100 بسم اللہ. پہلے وہ ٹول نہیں لے رہا تھا, عملداری لے رہا تھا. اور عملداری میں وہ اس لیے لے رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں اس لیے اپنی گائیڈنس کے گزارنا چاہتا ہوں کہ میں نے مائنز بچائی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے. اور پچھلے دنوں ایک ٹینکر ایک مائنز کے ساتھ اس کا حادثہ بھی پیش آ چکا ہے. تو اب وہ اس لیے چاہ رہا ہے کہ آپ میری عملداری میں ہماری جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے مطابق آپ ابنائے ہرمز کو سے گزریں تاکہ آپ جو مائنز ہیں ان کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو سکے. تو یہ تو بات تھی. لیکن جو بٹ صاحب بات یہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو یہی جو ہے نا مثال صادق آئی ہے یو ایس اے پہ, ٹرمپ پہ آئی ہے. ٹرمپ نے بدماشی کی اور اس کو یہ خیال تھا کہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے اس کے تمام پیراگرافس کو پڑھیں تو وہ پیورلی جو تھی نا ایران کی جیت تھی اور یو ایس اے کی ہار تھی. اب اس نے اس امپریشن کو ڈسپیل کرنے کے لیے یہ جو تھا نا دوبارہ جو تھا نا جنگ شروع کر دی. اور جب اس نے بہت لارج اسکیل پہ جنگ کی, حملے کیے, تو پتہ چلا کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اور اس کی جو پریسیشن ہے, جو اس کے میزلس کی اٹیکس کی جو پریسیشن ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے, 100% سے زیادہ ایکوریسی اس میں آ چکی ہے. وہ جہاں بھی حملے کرتے تھے بڑھ گئی ہے. تو انہیں اردن میں, انہوں نے بحرین میں, کویت میں, ایون یو ای میں انہوں نے حملے کیے. ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے ایون جو تھا سیریا میں بھی وہ بھی اڑا دیا اور ان کو بہت زیادہ نقصان ہوا. ان کو انوینٹری لاسز جو تھے بہت زیادہ ہوئے. انوینٹری لاسز کس چیز کے, جو ڈیفینس جو پروکیورمنٹ سے, جو ان کے میزلس کے, جو ان کے جو تھے جو ریفیولنگ کے جتنے بھی ان کی فیسیلیٹیشنس تھیں ساری کی ساری انہوں نے اڑا دی تمام. ایون سعودی عربیہ میں بھی انہوں نے ہٹ کیا. تو اب ان کا تقریباً 200 جو ٹروپس ہیں
وہ مارے گئے ہیں. تو وہاں پہ تو ہوئی اینڈ کرائی ہوا. انہوں نے کہا, ان کے پھر جنرل ڈین ہیں ان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف سمجھ رہے, انہوں نے کہا بھائی جان ساڑے کول چیزاں مک گئی ہیں لڑن واسطے, اسی نہیں لڑ سکتے, ساڑے کول جڑے انٹرسپٹر نے وہ بھی نہیں نے, تو انہیں سانو اڑا کے رکھ دیتا وے کہ جناب پاس لو. بالکل ٹھیک. انہوں نے پاس کیا, انہوں نے کہا جی ٹاکس شروع کرو نیگوشیٹ سے. ایران جو جاتا ہے وہ پرماننٹ پیس چاہتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب دوبارہ پاکستان بھی ان ہو گیا ہے. پاکستان کی افادیت پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بڑھے گی. اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرے جو ہے کویت ہے, کویت کا بھی ڈیفینس جو کوآپریشن ہے وہ بھی آیا. حالانکہ وہ 2023 میں جو تھا نا وہ سائن ہوا تھا, لیکن انہوں نے اب جا کے ریٹیفائی کیا ہے. ابھی انہیں سمجھ آئی ہے عقل کے اندھوں کو, میں کہتا ہوں ان کو اب سمجھ آئی ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا بٹ صاحب, وہ تقریباً ہمارے جو تقریباً 10 ملین بیرلز کا جو ہے نا جو اسٹریٹجک اسٹوریجز ہیں پاکستان میں, اس میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ہے. اور تقریباً 7 ملین بیرلز کی جو اسٹوریجز ہیں وہ پتہ چلا ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے نا وہ اس میں پاکستان میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہ ہوج ہو جائے گی, یعنی ہمیں بہت زیادہ جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز کی ضرورت ہے. اور ہم نے یہ پچھلے دنوں کام بھی کیا ہے. انہوں نے اس پہ اس حوالے سے کچھ اور بھی پلان تو تیار ہوئے ہیں, آنے والے دنوں میں اپنے ویوز کے ساتھ شیئر کریں گے. اور تاہم ایران بڑے تیزی کے ساتھ اپنی پوزیشن کو منوا رہا ہے, اور تاہم جو امان کا اب نیا پلان سامنے آیا ہے, اگر اس کے اوپر ایران آن بورڈ ہو جاتا ہے تو اب نیا ہرمز کا معاملہ حل ہو جائے گا. ناظرین آج کے اتنے ہی, اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.